پی ٹی آئی کا پاکستان کے مفاد پر پھر حملہ، پاک سعودی تعلقات میں دراڑ ڈالنے کی کوشش۔ شیر افضل مروت نے ٹی وی پروگرام میں بغیر ثبوت رجیم چینج میں سعودی عرب کے ملوث ہونے کا سنگین الزام لگا دیا۔ کہا امریکہ کے ساتھ سعودی عرب بھی ملوث تھا۔ پی ٹی آئی نے غیر ذمہ دارانہ بیان رد کرنے میں ایک دن لگا دیا۔ منگل کا دیا ہوا بیان بدھ کو محض ایک رسمی پریس ریلیز سے ٹھکرا کر بات آئی گئی کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کو بڑی سرمایہ کاری کی امید، کہتے ہیں سعودی عرب اربوں ڈالر کا سرمایہ لگائے گا۔ منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنانا ہے، پرانے طریقہ کار پر چلنے کی گنجائش نہیں۔ پاکستان کی ترقی کے لیے تیز رفتاری سے کام کرنا ہے۔ بہت جلد ایرانی صدر بھی پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ کابینہ اجلاس میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی گئی۔ بلوچستان میں بارشوں کے نئے سسٹم نے تباہی مچا دی، گوادر پھر ڈوب گیا، پانی گھروں میں داخل۔ زیارت، پسنی، اورماڑہ، جوانی، جھلمکسی میں شدید بارش، ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، آبادیاں زیر آب، کچے مکانات گر گئے، متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہرنائی میں ریلوے ٹریک متاثر، مغربی سسٹم کے کراچی پر بھی اثرات، میٹروول، سائٹ ایریا، اورنگی ٹاؤن اور شیر شاہ میں ہلکی بارش ہوئی۔ بلوچستان والا سسٹم پورے ملک میں بارش برسائے گا۔ سندھ اور پنجاب میں کل سے شدید بارش کی پیشگوئی، کراچی میں خلیجی ریاستوں جیسی طوفانی بارش کا امکان نہیں، شہر میں 15 سے 40 ملی میٹر بارش متوقع۔ سندھ میں کل اور پرسوں، پنجاب میں 3 دن بارش ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسیں گے۔ دوسرے اسمیل میں 25 سے 29 اپریل تک بارشیں متوقع۔ متحدہ عرب امارات میں بارشوں کا 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 2 سال کی بارش گھنٹوں میں برس گئی۔ مارکیٹس، شاپنگ مالز اور میٹرو اسٹیشنز میں بارش کا پانی آ گیا۔ دبئی اور شارجہ کی کئی سڑکیں نہروں میں بدل گئیں۔ دبئی ایئرپورٹ پر جھیل کا منظر، پروازیں منسوخ۔ عجمان اور العین میں بھی طوفانی بارشوں نے نظام زندگی معطل کر دیا۔ دبئی میں مزید بارش کی پیشگوئی، عوام کو گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت۔ عمان میں بارشوں سے 19 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نواز شریف نے گاڑی توشہ خانہ سے نہیں، وفاقی ٹرانسپورٹ پول سے خریدی، جعلی اکاؤنٹ سے ادائیگی بھی نہیں کی۔ نیب نے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کو کلین چٹ دے دی۔ بینک اکاؤنٹس کیس اور توشہ خانہ گاڑیوں سے متعلق ریفرنس میں بری کرنے کی استدعا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سابق وزیر اعظم کو شامل تفتیش کرنے کے لیے عمل درآمد رپورٹ جمع۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ نیب کا کیس بنتا ہی نہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی مشیر سماجی بہبود نے کفایت پالیسی ہوا میں اڑا دی۔ مشیر سماجی بہبود مشال یوسفزئی کے لیے گاڑی خریدنے کی سمری تیار۔ مشال یوسفزئی کے لیے 1 کروڑ 71 لاکھ کی فارچونر خریدی جائے گی۔ نئی گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہٹائی جائے، 2 گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی جائے، وزیر اعلیٰ سے استدعا۔ میں پرسنلی بتا دوں آپ کو، مجھے پتا ہے مولانا اپنا ریٹ لگوا رہا ہے، میری ذاتی رائے ہے، میں نے پارٹی کو بھی یہ رائے دی ہے، ریٹ لگوا رہا ہے، پھر لے دے کرے گا، اپنے آپ کو کچھ بچہ کچھ نہیں ہے، استعمال کر کے پھر مدرسے کے بچوں کو استعمال کرے گا، پھر کوئی ڈیل کرے گا، کشمیر کمیٹی لے گا، کوئی گورنر لے گا یا کوئی مال لے گا، اور پھر میرا نوٹ بھی کھا میرا بھول پڑے تو پھر کہیں اور چل پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے مولانا فضل الرحمان پر کڑی تنقید، بولے فضل الرحمان اپنا ریٹ لگوا رہے ہیں، ان کا تو گھر میں ووٹ نہیں، فضل الرحمان میرے کارکن سے بھی ہار جائیں گے۔ دیگائے خان میں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، مریم نواز کی حکومت ٹک ٹاک پر چل رہی ہے، وہی فیصلے کریں جن پر عمل کروا سکیں۔ بجلی چوروں اور ملوث عملے کو پکڑیں، ملوث عملہ کسی رعایت کا مستحق نہیں، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی شدید برہم۔ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا آرڈر، اوور بلنگ عوام سے ظلم کے مترادف ہے، ایف آئی اے افسران 100% کارکردگی دکھائیں، اوور بلنگ پر عوام کو فوری ریلیف دیا جائے۔ روٹی 16 روپے کی نہیں بیچ سکتے، پنجاب میں تنور مالکان نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیے، انتظامیہ کی کارروائیاں جاری، مہنگی روٹی بیچنے والے متعدد ریسٹورانٹ سیل، بھاری جرمانے۔ لاہور میں 2297 مقامات کی چیکنگ، 45 افراد گرفتار، 122 مقدمات درج کر لیے گئے۔
सिंध हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को एक्स की बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म। अदालत ने पूछा सिर्फ एक्स को ही क्यों बंद किया गया। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हाथ से निकलती जा रही हैं, इसका किसी को फायदा नहीं। 1 हफ्ते में खत वापस लें, 9 मई तक बंदिश की वजूहात बताएं। वफाक और पीटीए को दोबारा नोटिस जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में सड़कों के अतराफ शजरकारी का हुक्म। गुजरांवाला लाहौर एक्सप्रेस वे पर 1 लाख दरख्त लगाएं। SL3 की जल्द तकमील का भी हुक्म। मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन करने की हिदायत। लाहौर में 21 अरब से अवामी तरक्याती मंसूबे शुरू होंगे। लाहौर में मॉल रोड पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला बंद। कैनाल रोड, जेल रोड समेत तमाम अहम शाहराहों पर खुसूसी क्रैकडाउन का हुक्म। कहना, नश्तर, रायवंड और दीगर मज़ाफ़ाती शाहराहों पर भी एक्शन होगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना होगा। 1 तोला सोने की कीमत 2.5 लाख से भी बढ़ गई। सोना 2200 रुपये इजाफे के बाद 2,51,900 रुपये तोला हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 2,15,964 रुपये है। इसराइल के खिलाफ गूगल मुलाजमीन का एहतजाज। कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में गूगल मुलाजमीन ने धरना दिया। मुजाहिरीन का इसराइली हुकूमत के साथ गूगल और अमेज़न के प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करने का मुतालबा। एहतजाज के तकरीबन 10 घंटे बाद पुलिस ने मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। शाहीनों की कीवीज को दबोचने की तैयारी। T20 मेला कल से रावलपिंडी में सजेगा। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म। कहा कोशिश करेंगे अपने खेल में मजीद बेहतरी लाएं। चेयरमैन PCB की कप्तान बाबर आजम, हेड कोच अजहर महमूद और टीम सेलेक्टर वहाब रियाज से रावलपिंडी में मुलाकात। पाक न्यूजीलैंड सीरीज के हवाले से तबादला ख्याल। पेरिस ओलंपिक्स की मशाल यूनान के शहर एथेंस में रवायती अंदाज में रोशन कर दी गई। 26 जुलाई को पेरिस में शुरू होने वाले आलमी खेलों के मेले से पहले मशाल 68 ममालिक का दौरा करेगी। ननकाना साहब में बैसाखी मेले का आखिरी रोज। सिख यात्री गुरुद्वारा करतारपुर में तकरीबात में शरीक। यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद कल लाहौर रवाना होंगे।